اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پہ ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ ایک شخص جو سوشل میڈیا پہ بڑا فیمس ہے اور اس کے دل میں جو آتا ہے وہ بیان کرتا ہے۔ ایک دفعہ ہم نے اس سے سنا کہ کچھ علماء، ہمارے جو بڑے علماء ہیں اور مثلا جیسے آیت اللہ سستانی یا امام خمینی یا راہبر یا دیگر جو علماء ہیں، ان کی طرف ایک انتہائی نازیبا اور الفاظ کے ساتھ ایک تہمت ان کے اوپر لگا لی، جو کہ آپ سب کو پتہ ہے۔ اور ظاہر ہے وہ کیسے ثابت کیا جاتا ہے، دین اسلام میں سب کچھ وہ معیار، وہ موازین وہ بیان کیے گئے ہیں، لیکن اس شخص کو کچھ بھی پتہ نہیں، صرف کہتا ہے میں نے سنا ہے، میں نے ایک شخص سے سنا ہے، اس شخص کا نام بھی نہیں رہا جیسے یہ سنا ہے۔ پھر یہ بھی ہم نے سنا اس سے کہ جو علماء ہیں وہ تو اہل بیت کو گالیاں دیتے ہیں، یعنی ایک اہل سنت بھی یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ وہ اہل بیت کو گالی دیں، اور یہ کہتا ہے کہ نہیں، خود شیعہ علماء اہل بیت کو گالیاں میں حضرت زہرا کو گالیاں دیتے ہیں۔ یعنی جھوٹ کی بھی کوئی حد ہوتی ہے کہ وہ حدود اس نے کراس کیے ہیں۔ اب ایک اور بات جو نے کی ہے کہ جو علامہ رئیسی صاحب تھے، شہید رئیسی صاحب، انہوں نے لاکھوں لوگوں کو قتل کیا ہے۔ اب وہ پہلی دو باتیں وہ تو عوام کو بھی پتہ ہے، سب کو معلوم ہے کہ وہ جھوٹ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تیسری بات جو ہے، اس کے دلائل دینے کی ضرورت ہے، چونکہ یہ باور کرانے کی کوشش اس نے کی ہے کہ واقعاً شہید رئیسی رحمۃ اللہ علیہ وہ لاکھوں افراد کے ہی قاتل ہیں۔ تو اب انشاءاللہ آج ہم آپ کے سامنے اس تہمت کی وہ حقیقت انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کریں گے، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ شخص کیسے جو ہے تہمتیں لگا رہے ہیں، کیسے غیر حقیقی باتوں کا سہارا لے رہے ہیں۔ تو آج کے اس ٹاپک لیے ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں علامہ ظاہر عباس صاحب۔ جی سید ظاہر عباس صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور صاحب، آج کی جو بات ہے اور آج کی جو ٹاپک ہم نے انتخاب کیا ہے، اس میں کیا حقیقت ہے کہ یہ کیا پورا ماجرا کیا ہے؟ یہ ماجرا آپ بتا دیں کہ واقعی کوئی لاکھوں لوگوں کو قتل کیا ہے، اور اگر لاکھوں لوگوں کو قتل کیا ہے تو ظاہر ہے تو ہر کسی کو پتہ ہے، ثابت کیسے ہو، ثابت کیسے ہوگا؟ تو جی میں اس میں نا دو طریقے سے بحث کروں گا۔ ایک تو یہ ہے، پہلے تو یہ ثابت ہو کہ جن کو پھانسی دی گئی ہے، چونکہ اصل میں مسئلہ جو ہے وہ انقلاب کے بعد یہ رونما ہوتا ہے، مسئلہ تقریباً 9 سال کے بعد، 9-10 سال کے بعد تقریباً، انقلاب کے بعد بعض تقریباً 88 میں یا 79 میں جو ہے انقلاب آیا۔ ہاں، یہ تقریباً اسی دور میں، جی 88-89 کا مسئلہ ہے۔ ایرانی جو ہے اس کی یہ جو شمسی تاریخ ہے 67، یعنی 67 صحیح 1367 ایرانی تاریخ کے مطابق۔ تو یہ کچھ مجرمین کو جو ہے وہ پھانسی دی گئی تھی۔ تو اب یہ ایک کیس ہے، اسی کو بنیاد بنا کر جو انقلابی فکر رکھنے والے لوگ ہیں، شخصیات ہیں، چاہے وہ فقیہ ہوں، مرجع ہوں، یا کسی بھی پوسٹ کے اوپر موجود ہوں، انقلابی اگر ہیں تو ان کو اس کیس کے ذریعے جو ہے نا ان کی تنقید کی جاتی ہے، ان کو برا بھلا جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ دو لیول پہ آ کے گفتگو کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ کہ پہلے ثابت کیا جائے کہ جن کو پھانسی دی گئی تھی، 88 بنتا ہے، 88 بنتا ہے، ہاں صحیح، 1988۔ جی تو اس کے اندر آپ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جن کو پھانسی دی گئی تھی وہ واقعاً مجرم نہیں تھے یا مجرم تھے؟ پہلے تو یہ بات ہونی چاہیے۔ جو پروپیگنڈا کیا گیا ہے اور کیا جاتا ہے وہ یہ کہ مجرم نہیں تھے، گناہگار نہیں تھے، معصوم تھے، ان کو بس جو ہے نا حکومت کے مخالف بولنے کی وجہ سے جو ہے نا ان کو پھانسی چڑھا دیا گیا۔ تو ہم پہلے یہ ثابت کریں گے کہ یہ جھوٹ ہے، وہ بلکہ ظالم تھے، کئی ہزار لوگوں کے قتل میں ملوث تھے۔ دوسرا پھر مرحلہ اس کے اندر یہ آتا ہے کہ ہم پھر یہ دیکھیں کہ آغا رئیسی رحمت اللہ علیہ شہید کا جو ہے وہ کیا کردار رہا اس کے اندر، آیا وہ ان کے پھانسی کے حکم نامے میں شریک تھے یا نہیں تھے؟ کیونکہ دعویٰ یہی ہے، دو الگ باتیں، ایک خود یہ واقعہ رونما ہوا ہے نہیں ہوا ہے، وہ کون افراد ہیں، انہوں نے کیا کیا تھا جن کو
بالکل یہ انہوں نے جرم کیا یا نہیں کیا، تو یہ ثابت ہونے کی ضرورت ہے ایک یہ ہے کہ اس واقعے میں آغا رئیسی کا کردار رئیسی کا کیا کردار رہا ہے، شامل تھے اس حکم نامے میں پھانسی کے یا نہیں تھے. جی جی. تو یہ دو اگر ہم نے پہلو اس کے اوپر گفتگو کر لی تو پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنا بڑا کذاب آدمی ہے اور کس طریقے سے دھوکہ دے کر یہ جوانوں کو گمراہ کر رہا ہے. لیکن میں اس موضوع پر آنے سے پہلے اپنے جوانوں سے جو ہے وہ کچھ خطاب کرنا چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا چند چیزوں کو مد نظر رکھیں. آپ دیکھیں کہ اس نے اس بیوقوف آدمی نے اس آپ یہ کہہ لیں، کیا کہیں آپ اس کو، دشمن اہل بیت ہی کہیں گے اس کو، اگرچہ اپنے آپ کو مدافع اہل بیت پیش کر رہا ہے لیکن اس کے عمل بتا رہا ہے کہ یہ دشمن اہل بیت ہے، چونکہ اہل بیت کی روش پہ تو چل ہی نہیں رہا. مثلا اس نے جو ہے وہ مراجع کے اوپر جو ہے ایک قبیح فعل کی تہمت لگائی ہے. تو آپ روایات اہل بیت کے اندر جا کر دیکھ لیں کہ اگر آپ نے اس طرح کے ایک قبیح فعل کو کسی کے ساتھ نسبت دینا ہے، اس کے ثابت کرنے کے کیا شرائط ہیں، اور اگر ان شرائط کے مطابق آپ ثابت نہ کر سکیں تو خود نسبت دینے والے کے اوپر کتنے کوڑے لگیں گے، یہ بیان کریں گے. نہیں، پہلے یعنی میرا اپنے ناظرین سے جو ہے نا یہ ہے، آپ جب سنیں گے ان سے ایسی تہمتیں تو پہلے ان سے آپ یہ تقاضا کریں، کیونکہ ان کے پاس جاتے ہیں نا، ان کے پاس یہ تقاضا کریں کہ اس طرح کے فعل کو ثابت کرنے کے ائمہ اہل بیت نے کیا موازین شرعی بیان کیے ہیں، اور اگر ثابت نہ کر سکا کوئی اس کا پھر کیا سزا ہے، خود نسبت دینے والے یہ آپ ثابت کریں. درست ہے، ٹھیک ہے. یہ اگر کر لیں تو پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. مجھے جی ایک بندے نے بتایا تھا. اچھا، اہل بیت نے جو موازین شرعی بیان کیے ہیں، کیا ایک بندے کے بیان کرنے سے جرم ثابت ہو جاتا ہے؟ روایات میں دیکھیں جا کے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم تقلید نہیں کرتے، ہم تو روایات ہیں، اہل بیت ہیں، مثلا یہ والا نعرہ لگاتے ہیں. روایات اہل بیت کی روشنی میں وہ آ کر روایات دکھائے کہ میں نے جو اس قبیح فعل کی نسبت مراجع کی طرف دی ہے اس کی یہ موازین شرعی تھی. ٹھیک ہے، ثابت ہو جائے گا کہ یہ بندہ کتنا بڑا جھوٹا آدمی ہے. درست ہے. تو ایک اس کو تو بلکہ کوڑ، یعنی اگر یہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی حکومت کے دور میں ہوتا یا اسلامی حکومت کے اندر ہی موجود ہوتا تو واقعی اس کو کوڑے لگنے تھے اس کے. اچھا، مجھے ایک فرد نے بتائی ہے نا، وہ بھی فوت ہو چکا ہے. اس کے نام کا مطالبہ کریں، نہ حسب نہ نسب، کوئی چیز نہیں. اس طرح تو ہر کوئی دعویٰ کر سکتا ہے. اس کے اوپر کتنے سارے دعوے ہو سکتے ہیں کہ مجھے بتایا تھا آپ نے یہ کیا ہے. میں بھی کہوں گا کہ مجھے بندہ ملا تھا، وہ فوت ہو گیا. ایک اور واقعہ بھی اس کا بڑا مشہور ہے لیکن وہ فارسی میں ہے. اچھا، یعنی یہ ضروری ہے کہ اس کے جو فارسی میں جو جوک ہے نا وہ انشاءاللہ کبھی اگر موقع ملے تو ہم بتا دیں. لیکن فارسی میں کہا تھا کہ کچھ سال پہلے ہلہ سے مجھے کال آئی کہ ہلہ میں ایک بزرگوار بڑے کرامت والے شخص نے 40 سال پہلے کہا تھا کہ امریکہ سے ایک شخص جو ہے نا وہ بیٹھے صدا، اس کے صدا پہ لبیک کہنا ہے. اب چونکہ اس وقت تو اس نے یہ ڈونیشن یہ نہیں کرنا تھا، اس وقت تو اس نے کچھ اور کام کر رہے تھے. تو اس میں پھر کسی نے پوچھا کہ تم بتا دو کہ وہ کس نے تمہیں بتایا. کہتے ہیں وہ فوت ہو چکا ہے. اچھا، کہتے ہیں کہ وہ مجلس میں جب یہ بات ہوئی تو مجلس میں دیگر افراد بھی تھے، تو کہتے ہیں وہ سارے فوت ہو چکے ہیں. ہاں، یہ کلپ اس کے آج بھی موجود ہیں. جی، مسخرہ، یعنی جھوٹ بولنا صراحت کے ساتھ پتہ چلتا ہے. پھر یہ جو آپ نے بتایا کہ دشمن اہل بیت یعنی گالی دینا، کہ گالی دیتے ہیں. آپ نے دیکھا اگر اسی کے کلپس کو، کس طریقے سے وہ امام حسین علیہ السلام سے توسل کر رہے ہیں، کس طریقے سے وہ اہل بیت سے توسل کر رہے ہیں، کس طریقے سے امام رضا علیہ السلام کی زری کے اندر جا کر وہ ادب احترام کر رہے ہیں. ان کا عمل آنکھوں کے سامنے ہے. اور یہ بندہ اگر کہتا ہے کہ یہ جو ہے وہ اہل بیت کو نعوذ باللہ جو ہے وہ گالیاں دیتے ہیں. یعنی ہمارے ان جوانوں کو کہ جو اس کے سحر میں، وہ بتایا بھی کس نے ہے، وہ کیا بتایا اس نے کہ ایک طالب علم اس کو کورٹ میں لے کے گیا. پہلے تو مجرم طالب علم تھا جس کو کورٹ میں لے کے گیا. صحیح، اس نے اسے بتایا ہے. ظاہر ہے تو اگر فرض یعنی آپ یہ کہانی ساری نہ بتایا ہے، آیا ہے، دیکھا ہے، سنا ہے، مثلا ساری کہانیاں اس کی یوں ہی چل رہی ہیں. اب کس طریقے ہم جو چیز ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے اس کو ہم یقین کریں یا اس جھوٹے بندے کی باتوں کے اوپر عمل کریں. ہمارے جوان واقعا، میں چاہوں گا کہ یہ جوان جو ایک بہت آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے لیکن بالآخر چونکہ اہل بیت سے محبت رکھنے والے ہیں، شیعہ ہیں، امام علی علیہ السلام کے پیروکار ہیں، ہمارا ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کے سامنے حقائق رکھیں، ان کو توجہ دلائیں کہ اس طریقے سے شخصیت پرست نہ بنیں کہ اپنی آنکھوں پر اس طرح پٹی باندھ لیں کہ جو کچھ یہ جس طریقے سے بھی بیان کرے آپ اس کو قبول کر لیں. نہیں ہے. اگر آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ آپ تقلید کا انکار کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم کسی کی مانیں گے نہیں، ہم اہل بیت کی مانیں گے.
تو یہاں بھی یہی ہم ریسرچ کریں گے، تو یہاں بھی یہی کام کرو نا، اللہ یاری آپ کو بتا رہے ریسرچ کرو، ٹھیک، اور پھر موازین شرعی پوچھو، جیسے ہم نے 2 کیسوں میں بیان کر دیا ہے مثلا کہ وہ کر رہا ہے، یہ والا کام ہمارے جوانوں کو کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ کام جو ہے اللہ یاری جس عذاب میں مبتلا اپنے آپ کو کر رہا ہے آخرت کے اندر، تو یہ جو فریب خوردہ ہیں اگر انہوں نے اپنی آنکھوں سے پٹی نہ اٹھائی تو یہ بھی اس میں مبتلا ہو جائیں گے کہ ایک ایسی شخصیات کے جنہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا اہل بیت کی خدمت میں، جنہوں نے کبھی زندگی میں استراحت نہیں کی ہے، اور اہل بیت کی جو ہے وہ دین کو، ان کی احادیث کو پھیلانے میں اپنی زندگیاں قربان کر رہے ہیں، صرف کر رہے ہیں، اور یہ بندہ بیٹھ کر وہاں پر جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے، تو خدا حتماً ایسے بندے کو دردناک عذاب دے گا، دنیا میں بھی اس کو اپنی حقیقت دکھائے گا اور عذاب ہے، اور آخرت میں بھی، اور جوان حتماً چلیں۔ ہم یہ نہیں کہتے ہماری بھی بات مانیں، ہم یہ کہتے ہیں تحقیق کریں، اگر آپ کو اعتماد نہیں ہے، وہ جس طریقے سے بیان کر رہا ہے اس کا اندازہ آپ لگا۔ شخصیت کو پہچاننے کی چند علامات ہوتی ہیں، ایک اس کی علامت کیا ہے؟ ایک علامت اس کی یہ ہے کہ انسان اس کا عمل دیکھے، اس کا ظاہر دیکھے، اس کی گفتگو دیکھے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر بات میں جھوٹ بول رہا ہے۔ اب اگلا عاقل انسان جو ہے وہ محتاط ہو جاتا ہے کہ میں اس کی بات پہ اعتماد نہیں کروں گا، چونکہ اس نے 2 باتیں کی، دونوں میں جھوٹا نکلا ہے، تو اب میں کیوں اس کی اس بات پہ، اور تیسری بات میں بھی آپ کو جھوٹا ثابت کر کے دیں گے کہ یہ کتنا بڑا جھوٹا انسان ہے۔ جی بالکل درست ہے۔ تو یہ میں چاہتا تھا کہ اپنے بعض جوانوں کو جو ہے وہ توجہ دلاؤں کہ اپنی آنکھوں سے پٹی اتاریں، تحقیق کریں اس کے اندر۔ بہترین۔ اب اپنے موضوع جی موضوع کے اوپر آتے ہیں، وقت جو ہے وہ کم ہو رہا ہے۔ ایک اور میں یہاں پر نا ایک مسئلے کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے اور جھوٹ کو کشف کرنے کے لیے ایک تشبیہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ میں ایک تمثیل دے دوں پھر آگے اس پہ چلتا ہوں۔ آپ دیکھیں سوشل میڈیا کے اوپر اللہ یاری جو کچھ کہہ رہا ہے وہ کیا ہے، قبول کر رہے ہیں، بعض بہت کم ہے لیکن قبول کر رہے ہیں۔ ہمیں تاریخ میں ایک واقعہ یاد آ جاتا ہے کہ معاویہ جو ہے اس نے شام کے اندر یہ بات مشہور کی ہوئی تھی کہ امام علی علیہ السلام جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، اور جب امام جو ہیں وہ شہید ہوتے ہیں تو شام تک یہ خبر پہنچتی ہے، تو بڑے حیرانگی سے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ علی کیا نماز بھی پڑھتے؟ علی نماز پڑھتے تھے۔ تو ہم بڑے تعجب سے پھر سوچتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، علی جیسی عظیم شخصیت کے بارے میں کوئی سوچ بھی سکتا ہے اس طریقے سے؟ پروپیگنڈے کا اثر ہوتا ہے، پروپیگنڈا تھا، ان کے اوپر اثر ہوا۔ آج ہم دیکھتے ہیں اتنے امکانات ہونے کے باوجود سوشل میڈیا، یعنی آپ کہتے ہیں گلوبل ولیج کا عنوان دیا ہے آج کے دور کو، کہ دور ترین علاقوں کی خبریں چند سیکنڈوں کے اندر آخری نقطے میں پہنچ جاتی ہیں آ کر۔ لیکن اس دور کے اندر بھی پروپیگنڈا اتنا اثر کرتا ہے کہ جھوٹ پھیلایا جاتا ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کر لیا جاتا ہے، اس پر اعتقاد رکھ لیا جاتا ہے۔ تو یعنی باقاعدہ طور پہ پھر آگے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آغا رئیسی جو ہیں وہ ظالم ہیں، آغا رئیسی جو علی علیہ السلام کی نسل سے ہیں، سید ہیں اور پیروکار ہیں علی کے مکتب سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے اوپر بھی کس طریقے سے جو ہے یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ یہ واقعہ پہلے جب دعویٰ کیا گیا، اصل میں ہوا یہ واقعہ 88 کے اندر ہے، ایرانی جو ہے 1367 میں، اور 1370 تک 3 سال تک جو ہے یعنی آپ کہیں کہ 91 بن جائے گا، یہاں تک کوئی دعویٰ نہیں کیا گیا کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ ظلم ہوا ہے۔ اچھا، یعنی واقعے کے 3 سال تک 3 سال کے بعد یہ سارا سینیریو بنایا گیا، اس کو ان کو مظلوم بنا کر پوری دنیا کے لیے پیش کیا گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، جو کہانی شروع ہوتی ہے۔ صحیح۔ پہلے جو ہے وہ دعویٰ کیا جانے لگا کہ 1 لاکھ یا 1 لاکھ سے زیادہ افراد کو پھانسی دی گئی ہے۔ 1 لاکھ پھانسی دی گئی؟ پھانسی دی گئی۔ اتنے جیل میں ظرفیت ہی نہیں ہے، جیلوں کی آپ مقدار دیکھیں کہ انقلاب ابتدائی دور گزار رہا ہے اور کہہ رہے ہیں جی 1 لاکھ افراد موجود تھے اور ان کو پھانسی دی جا رہی تھی، یہ دعویٰ کیا گیا۔ 1 لاکھ بہت زیادہ ہے۔ پھر اس کے بعد جب بحث و مباحثہ شروع ہوا کہ 1 لاکھ کیسے ہو سکتا ہے، ثابت کریں، فلانا کریں، پھر یہ چونکہ لوگ جو تھے کس تنظیم سے تعلق رکھتے تھے، مجاہدین خلق۔ میرے سننے والے افراد اس نام کو جو ہے وہ توجہ سے سنیں، کیونکہ معلوم نہیں ہے ناظرین کو معلوم نہیں ہے کہ مجاہدین خلق ہے۔ یہ الفاظ جو ہے نا ہمارے
پاکستان ہندوستان ان کو پتہ نہیں ہے. اب تھوڑا سا آپ ان کو جو ہے نا یہ جی میں اس کو لازمی بیان کروں گا. مجاہدین خلق ایک تنظیم ہے کہ جو شاہ کے مقابلے میں جو ہے وہ ایجاد ہوئی تھی. پھر انقلاب کے بعد یہ چاہ رہے تھے کہ اپنی ایک حکومت اپنی فکر کے مطابق قائم کریں, لیکن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلامی بنیادوں پر جو ہے وہ انقلاب جو ہے وہ برپا کر دی. انہوں نے بڑی کوشش کی امام خمینی کو استعمال کرنے کی, لیکن امام خمینی ان کے اہداف کو بھانپ چکے تھے, ان کی ہتھ کنڈوں کے اندر نہیں آئے. انہوں نے بڑی کوشش کی, فتوے لینے کی کوشش کی, ساتھ ملانے کی کوشش کی. جب انہوں نے دیکھا کہ کامیاب نہیں ہوں گے تو یہ پھر امام خمینی کے خلاف ہو گئے. اچھا. اور انہوں نے پھر کیا کیا تھا, مسلحانہ پہلے بھی یہ کاروائیاں کرتے تھے, اور پھر انقلاب کے اندر پھر انہوں نے مسلحانہ کاروائیاں کرنی شروع کر دی. صحیح. اور ان کا عنوان تھا مجاہدین خلق. صحیح. اور جو کوئی بھی امام خمینی سے ربط رکھتا تھا, اگر تصویر اپنی دکان پہ لگا دیتا تھا, اگر کسی طریقے سے امام خمینی کی حمایت کرتا تھا, تو یہ لوگ اس کو قتل کر دیتے تھے. دکانداروں کو قتل کیا, ایک موچی کو قتل کیا, اس کی فجیع ترین جو ہے اس کو سزا دے کر شہید کیا گیا. بہرحال یہ ساری تفصیلات میں نہیں جائیں گے, فقط اشارہ کر رہے ہیں. مجاہدین خلق یہ تنظیم تھی جو ٹیررسٹ گروپ تھی, ٹیررسٹ جس طرح طالبان کرتے تھے. جی نا, بلکہ آپ جو کہیں بعض آپ ان کے کبھی ظلم کو اگر دیکھیں نا, انٹرنیٹ کے اوپر سرچ کر کے دیکھیں, داعش بھی شرمندہ ہو جائے گی. اچھا. انہوں نے اس طریقے سے دردناک موتیں جو ہیں دی ہیں لوگوں کو, کس طریقے سے ٹارچر کرتے تھے یہ, کہ بعضوں کی تصویریں میں بیان کروں گا آپ کے سامنے, دکھاؤں گا اس میں. تو یہ ایک اس قسم کی ذہنیت رکھنے والے افراد تھے مجاہدین خلق. تو یہ دعویٰ کیا انہوں نے کہ 1,00,000 بندہ. پھر جب یہ انقلاب کے بعد جب ناکام ہو گئے, بھاگ گئے, فرانس کوئی چلا گیا, کوئی کہیں چلا گیا, انہوں نے پھر 4,000 کچھ افراد کی لسٹ جاری کی. 1,00,000 میں سے 4,000. 4,000 یعنی پہلے دعویٰ جو 1,00,000 کا کیا جا رہا تھا, اب 4,000 کی لسٹ, ابھی 4,000 کی لسٹ جو وہ جاری کر دی. تو وہ 96,000. 96,000 جھوٹ چل رہا تھا. 96,000 تعداد 96,000 کا جھوٹ بول رہا تھا. یار یہ تو اللہ یاری کی بھی واسطہ تھی. اب ان کے یعنی جھوٹ میں یعنی ان کے آفیشیل جو ہے پلیٹ فارم سے 4,000 بندوں کی نام جو ہے نا وہ جاری ہوتے ہیں کہ ان کو پھانسی دی گئی. ان کو پھانسی دی گئی ہے. یعنی 1988 میں جو پھانسی کا واقعہ ہے اس میں ان کے اس لسٹ کے مطابق 4,000 افراد کو پھانسی دی گئی. دعویٰ کتنا کیا جا رہا تھا, 1,00,000 کا. 1,00,000. جب یہ 4,000 یا 4,000 کچھ کی جو, تو 4,000 بھی تو زیادہ ہیں. 4,000 کی جب لسٹ جاری ہوئی ہے تو آپ اس لسٹ کو جا کر دیکھیں, نیٹ سے اویلیبل ہے. آپ لکھیں اسامی اعدام 67, اسامی اعدام 67, کوئی بھی گوگل میں یہ اگر لکھ دے گا تو اس کے سامنے یہ آ جائے گی. آپ اگر اس کو ملاحظہ کریں, میرے پاس کلپ موجود ہے, چونکہ وہ اب 4,000 نام جو دکھائے گئے ہیں, 11 منٹ تو فقط تیزی سے گزرتے ہوئے ویڈیو بنائی گئی ہے, وہ بہت زیادہ ہیں. تو اگر وقت ہوا تو میں اس کو دکھاؤں گا. ان ناموں کو اگر آپ جا کر دیکھیں نا, تو ان ناموں میں آپ یہ کہیں کہ 1,200 یا 1,100 تک کے افراد کے تمام مشخصات ہیں, یعنی ڈیٹیلز ہیں. یعنی ان کے ایڈریس, ان کا ایڈریس کیا, ان کی ولدیت کیا ہے, کہاں رہتا تھا, کب یہ جیل میں گیا, اور پھر کب ان کو پھانسی کیا اس کے اوپر کیا تھی بات. یہاں یہ سارا تقریباً انہوں نے وہ 1100-1200 بندوں کی ڈیٹیل دی. 4,000 میں سے صرف 1100 تقریباً. ٹھیک. باقی آپ نام دیکھیں, ان کے اندر فقط لکھا ہوا ہے رضا کامران, بس. کہاں رہتا تھا کچھ معلوم نہیں ہے, کس جیل میں تھا. اچھا, اس طرح کے 4,000 افراد کے نام کیے ہیں. یعنی 3,000 کچھ افراد تو اس طریقے سے کوئی اپنی مرضی سے ڈال دیے. اچھا, ظاہری بات ہے تعداد بڑی بنانی تھی نا, تاکہ جو ہے وہ اب انہوں نے نام جال کرنے کی کوشش کی. اب باقی چیزیں تو نہیں بتا سکتے تھے وہ, چونکہ چیک ہونے تھے جا کے. اگر یہ ڈیٹیل ڈال دیتے تو وہ چیک ہونے تھے, دیکھیں جا کے کہ بھئی یہ اس نام کا بندہ تھا یا نہیں تھا, جگہ کہاں تھی. انہوں نے نہ بتایا کہاں رہتے ہیں. باقی آپ اگر 1,000 کچھ کی اگر آپ لسٹ دیکھیں, اس میں پوری مشخصات ہیں, پوری تفصیل ہے, ڈیٹیل ہے اس کے اندر, لیکن یہاں نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہوا, اس کا مطلب یہ ہوا. حالانکہ اچھا میں یہ بھی نقطہ بیان کر دوں, کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ ان کو بھول گئے تھے بندے, لیکن ان کے پاس ڈیٹیل نہیں تھی. آپ کبھی مجاہدین خلق کی جو تنظیمی سٹرکچر ہے نا, اس کو اگر دیکھیں, وہ اتنا دقیق تھا کہ تمام جب تک اطلاعات اور انفارمیشن اگر نہیں لے اور ثبت نہیں کر لیتے تھے, وہ اپنا حصہ نہیں بناتے تھے تنظیم کا.
अच्छा, पूरा डेटा, वाज़ेह है डेटा, पूरा डेटा रखते थे। खुसूसन ऐसे टेररिस्ट उसमें तो वो ले बिल्कुल लेते हैं, बिल्कुल, पूरा आप कभी स्ट्रक्चर को पढ़ें पहचान उनका, करते हैं हाँ, कि हैं कौन, पहले क्या फिक्र के थे, जाहिर सी बात है, पूरा डेटा रखते थे वो अपने पास दकीक। जब उनके पास सारा डेटा मौजूद था, ठीक है, तो इन बाकी 3000 बाकियों का डेटा क्यों नहीं डाला उन्होंने? उसके वजह से कि नहीं था डेटा, उन्होंने जाल किए नाम उसमें। चलें अब 1 लाख से हम आ गए 4000 पे, 4000 से हम आ गए 11-1200 पे आ गए। अच्छा, अब रिसर्च की गई कि इन्होंने जो लिस्ट जारी किया, देखते हैं क्या करें इसमें, ये 11-1200 की डिटेल मौजूद है। अब इनको क्या करें, इनके देखा जाके कि नहीं, इतनी तादाद तो बनती नहीं है जिनको फांसी दी गई है, क्योंकि फांसी जिन जेलों के अंदर दी थी उनका डाटा तो मौजूद है, वो भी 1200 नहीं है, वो 1200 नहीं है। अच्छा, ये जो डिटेल दिए हैं ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये तादाद भी गलत है। असल तादाद 500 से नीचे है, सही, जिनको फांसी दी गई है 500 से नीचे है। अब आप देखें, एक कज़िये के अंदर मशकूक हो जाता है ना कि जब आप 1 लाख का दावा करें, फिर 4000 पे आए, फिर 1200 पे आए, फिर वो साबित हो 500 से नीचे, तो पता चल गया कि प्रोपेगेंडा इन्वॉल्व है इसके अंदर, वरना पहले से ही 500 कह देते। दकीक एड्रेस बताते नहीं, ये तो अल्लाह यारी भी कहते हैं ना, लाखों अफराद को। लाखों साबित करके दे ना, हम यही तो कह रहे हैं, दावा करना आसान है, साबित करके दे। जहां ये रह रहा है ना, वहां मुजाहिदीन खल्क के अफराद मौजूद हैं, सही, ठीक है, इसको इंग्लिश भी आती है, इसको अरबी भी आती है। ये मुजाहिदीन खल्क ईरान से भाग के इराक में चले गए थे, वहां उनको अरबी भी आती है। ये उन अफराद से मिल के कहे कि मुझे डेटा दो, मैं साबित करना चाहता हूं अपने उर्दू जबान नौजवानों के लिए कि लाखों अफराद को कत्ल किया, उनका डेटा हमें दे दे। हमें को वाज़ेह है 2 + 2 4 की तरह, वहां से डेटा ले लें आप अपने हाँ, चैनल पे। मरियम रजवी अभी तक जिंदा है, मुजाहिदीन खल्क, इनको आज चलाने वाले कौन थे इनकलाब के बाद? मसलन मसूद रजवी, और उनका हेड उसकी, हाँ, उसकी बीवी थी मरियम रजवी। मसूद रजवी मर गया है और अभी उसको मरियम रजवी जो है वो उसको चला रही है, खूब वो बाहर फिर रही है, जिंदा है अभी। अल्लाह यारी को कहे उससे मिले जाके और उनको कहे कि मैं पाकिस्तान के अंदर साबित करना है, जो डाटा दो मुझे, इन्फॉर्मेशन उसकी, लाखों अफराद का डाटा, लाखों अफराद का डाटा साबित करके दे, तुम्हारे लोग थे जिनको कत्ल किया गया है। हाँ, ये चीज़ थी। तो बहरहाल यहाँ तक। अब मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा तारीख़ इस्लाम के साथ तशबीह देना चाहता हूँ। इस वाक़े को? इस वाक़े को। किस वाक़े से? ये बनी कुरैज़ा का एक वाक़या है, अच्छा, तारीख़ इस्लाम में। आप चूंकि इल्हाद में काम कर रहे हैं तो इस वजह से। बनी कुरैज़ा हमारे मसलन रद्द इल्हाद में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर एक इस्लाम के ख़िलाफ़ जिस वाक़े को इस्तेमाल किया जाता है, पैगम्बर की शख्सियत को मजरूह किया जाता है, ठीक, क्या कहा जाता है? तुम्हारा पैगम्बर तो बहुत ज़्यादा कातिल इंसान था, नाऊज़ु बिल्लाह, नाऊज़ु बिल्लाह। क्या दलील है तुम्हारे पास कातिल इंसान था? बनी कुरैज़ा का वाक़या कि उसमें सैकड़ों लोगों को कत्ल कर दिया, 700-800 लोगों को कत्ल कर दिया, उनका कोई जुर्म भी नहीं था, कत्ल कर दिया। बस तुम जो पैगंबर को अपना रोल मॉडल बनाकर पेश करते हो, वो तो रोल मॉडल नहीं है, तो 700-800 बंदों का नाउज़ बिल्लाह कातिल है। खूब, वो हमारे सामने जब ये पेश करते हैं, हमने कहा चलें रिसर्च कर लेते हैं, देख लेते हैं तारीख़ इस्लाम में क्या नाक़ल हुआ है। जाके हमने देखा कि वाक़या जो है वो जिस तरीके से मुखालिफीन इस्लाम बयान करते हैं उस तरीके साबित नहीं हो रहा। नक़ल हुआ है तारीख़ में, चूँकि साबित होना ज़रूरी है ना। मेरे नाजरीन और आप भी ताकीद करते रहें मुख्तलिफ प्रोग्राम के अंदर, फ़कत एक सनद को बयान कर देना, एक किसी को रेफरेंस को जिक्र कर देना, ये उस मतलब को साबित करने के लिए काफ़ी नहीं होता। आपने पहले साबित करना है कि ये जो मैं सनद दिखा रहा हूँ ये खुद सनद मोतबर है। अभी जो हम मुनाज़रे में एक रवायत पेश करते हैं, हाँ। तो फिर कहते हैं ये जिस किताब से किताब मोतबर है या नहीं है। हाँ। अच्छा, किताब पहले एतबार पे, ये सनद जो सनद से आए ये सनद मोतबर है या नहीं, अब सनद के एतबार पे बहस करें, वो फिर वो सारी बातें मुदल्लिस है, ये नहीं है, ये क़ब्ल इख्तिलात है, ये बाद अल इख्तिलात है, ये सारी सारा सर्च करते हैं, वो सर्च करना पड़ता है अहले बैत की रिवायात के अंदर। तो आप जब कोई सनद दिखा रहे हैं, दिखाएं। हम दिन जाकर देखा तारीख़ इस्लाम में बाज़ों ने नकल किया बनी कुरैज़ा के वाक़े को, देखा कि नहीं साबित शुदा नहीं है, वो तो जालिया इसराइलियात में से है, घड़ी गई है वो रिवायत पैगम्बर की सीरत को मखदूश करने के लिए, चेहरे को मखदूश करने के लिए। जो 700 की बात हो रही है बनी कुरैज़ा, ये गलत है, गलत है। और हमने जाके देखा जो चीज़ साबित होती है वो 30 से 40 अफराद है जो कत्ल हुए। हाँ, कत्ल हुए, और कत्ल भी कहाँ हुए? कत्ल भी जंग के अंदर हुए, मुसलमानों के साथ लड़ते हुए कत्ल हुए। कुरान ने उसका तज़किरा भी किया है। अच्छा, हाँ, कुरान की आयत वाज़ेह मौजूद है और उसके अंदर वाक़ई तो यही लिखा गया है कि ये जंग करते हुए कत्ल हुए। तादाद जो है वो रिवायात में आई है तो 40 से 50, हद अक्सर 50 से ज़्यादा नहीं है।
لیکن مشہور 700 کی ہے. لیکن گھڑ تاکہ دیا گیا, رسول اللہ کی پراپوگنڈا کر شخصیت دیا پہ. گیا. ہاں پراپوگنڈا کر دیا گیا, کیونکہ تعداد جتنی زیادہ کریں گے اتنا مظلوم بنائیں گے نا. یہ تو آپ نے بڑا زبردست شبہات کے وہ دیے. 700 بندے کی جو ہے وہ کر دیا آگے. اچھا اب یہاں پہ بھی کیا ہے, بالکل اسی طریقے سے ہو رہا ہے. ایک تو تعداد زیادہ ہو, 700 بندے قتل کر دیے. 700 بندہ تلواروں سے قتل کرنا ایک دن میں بھی نہیں پورا ہوتا. حسن اس وقت سے اور پھر قتل کرنا ہے وہاں پہ, یہ تھوڑا سا وہ برسٹ مارنا ہے اور ختم ہو جانا ہے. وہ تو بہرحال وہ تو ہماری ملحدین کے ساتھ بحث ہے, یہاں پہ بحث نہیں کرنی. میں فقط تشبیہ یہاں دے رہا تھا. اب وہاں دیکھیں جو یہ ملحدین ہیں پیغمبر کی سیرت کو مخدوش کرنے کے لیے ان کو مظلوم ثابت کر رہے ہوتے ہیں, بنی قریظہ کو کہ بڑے مظلوم بڑے مظلوم تھے, قتل کر دیا, یہ کر دیا. لیکن جب آپ حقیقت جا کر دیکھتے ہیں کہ انہوں نے پیغمبر اور مسلمانوں کے خلاف سازش کی تھی, اور جو پیغمبر کے خلاف لڑنے آ رہے تھے ان کے ساتھ انہوں نے مل کے پلان بنایا تھا کہ تم نے باہر سے حملہ کرنا ہے, ہم نے اندر سے اچھا جو ہے وہ خرابی کرنی ہے اور پیغمبر کی حکومت کو ختم کر دینا ہے ہم نے. تو سیم یہاں بھی تو یہی صورتحال ہے. یہاں آپ دیکھ لیں اسی طرح ہی ہو رہا ہے. تو ایک تو یہ کیا تعداد بڑھا بڑھا کے پیش کی جا رہی ہے تاکہ لوگوں کو یہ تاثر دیا جائے کہ انہوں نے بڑا ظلم کیا. دوسرا یہ کہ جو ظالم تھے, ٹھیک ہے, جو ہزاروں لوگوں کے خود قاتل تھے, ان کو کیا مظلوم ثابت کیا جا رہا ہے کہ یہ تو بڑے مظلوم تھے, ان کا تو گناہ ہی کوئی نہ, بے گناہ لوگ تھے, ان کو قتل کر دیا گیا ہے. تو یہ پراپوگنڈا کا اثر ہوتا ہے. تو میں اپنے جوانوں کو کہوں گا تحقیق جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے. ریفرنس کہاں سے دے رہے ہیں, آپ کا اصل منبع کہاں سے ہے جو ذکر کیا جا رہا ہے, یہ چیزیں جو ہے وہ بیان کرنا اور دیکھنا اور سمجھنا ضروری ہوتے ہیں. ورنہ بیان کرنے والے تو منہ کھولنے والے تو موجود ہیں بہت. ہماری تاریخ کے اندر بھی, حدیثوں کے اندر بھی کیا گیا, اور آج بھی سوشل میڈیا کے زمانے میں کتنا جو ہے وہ جھوٹ جو ہے وہ شیعوں کے خلاف پھیلایا جا رہا ہے. اچھا میں چونکہ ٹائم شاید ہمارے پاس زیادہ نہ بچے, میں ابھی بات آ گئی 500 افراد, 500 کے کم افراد ہیں. جی. تو 500 سے کم افراد کو انہوں نے پھانسی دی ہے اس میں. ہاں اب یہ آپ مان رہے ہیں, یہ مان رہے ہیں آپ اس کہ میں. ہاں یہاں تک بات ثابت ہوگی کہ تعداد جھوٹی تھی. صحیح, ٹھیک ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ آیا یہ مظلوم تھے یا ظالم تھے. ٹھیک ہے, ہم کچھ آمار, اعداد و شمار لے کر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ بے گناہ تھے یا ظالم تھے. یعنی ظالم انسان کو پھانسی دی گئی یا مظلوموں کو پھانسی دی گئی. اب یہ ضروری ہے نا. اب آ کر ذرا دیکھتے ہیں. میں چاہوں گا کہ ان چیزوں کو جو ہے ملاحظہ کریں. یہ اگر اسکینیشن بھی دیں, اسکین آ جاؤں, یہ تھوڑا ملاحظہ کریں. مثلا میں چند واقعات کو ترتیب سے بیان کروں گا. جی ٹھیک ہے. اب یہ تیزی کے ساتھ میں چلوں گا تاکہ وقت جو ہے وہ کم رہ گیا ہے. 1981 کی بات ہو رہی ہے. یہ ہاں یہ 81 کی ہے, یعنی ایرانیوں کا 1360. یہ کیا کرتے تھے, یہ مجاہدین خلق کے کام ہیں, بم دھماکے کرنا, انفجار. انہوں نے 1360 میں یعنی 81 کے اندر جو ہے وہ دھماکہ کیا تہران میدان عشرت آباد میں. پھر انہوں نے جو ہے وہ 61 کے اندر یعنی ایرانی تاریخ کے مطابق جو ہے وہ انفجار کیا, بم دھماکہ کیا. 82 بنتی ہے, 82 بنتا ہے. اس کے بعد انہوں نے جو ہے پھر اسی 82 کے اندر جو ہے وہ میدان امام خمینی میں بم دھماکہ کیا. اچھا ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر جو ہے میدان امام خمینی عوامی جگہ ہے. جی عوام کے اندر فوجی, جیسے مثلا پاکستان کے اندر آپ دیکھیں کیا کرتے تھے یہ شیعوں کو یا عوام کو مارنے کے لیے کیا کرتے تھے, یہ بم دھماکے کرنا, مجلس میں دھماکہ کر دیا, نعت خوانی کے اندر دھماکہ کر دیا, یوں کر کے یہ عوام کو میدان امام خمینی یعنی ان کو کہے نا کوئی چوک سب. ہاں جی میدان امام خمینی چوک یعنی چوک پہ, چوک کے اوپر جو ہے وہ حملہ کر دیا. آگے ملاحظہ کریں. مثلا ابھی 2 سال بعد جو ہے وہ 63 ایرانیوں کی تاریخ بنتی ہے, اور یہ میرے خیال میں 84 بن جائے گا. یہ کیا کر دیا, ریلوے اسٹیشن کے اوپر بم دھماکہ کیا انہوں نے, وہاں پہ بہت سارے ریلوے اسٹیشن کے اوپر. اچھا یہ یہاں میدان ریان یعنی لکھا ہوا ہے اس میں کہ ریلوے اسٹیشن کا ایک میدان جو ہے وہاں پر انہوں نے دھماکہ کیا, وہاں پہ کئی لوگوں کو قتل کیا. پھر انہوں نے جو اسی جو ہے 84 میں یعنی 63 بنتا ہے ایرانیوں کا, رہبر معظم جمعہ پڑھا رہے ہیں, اس جمعے کے اندر بم دھماکہ کر دیتے ہیں. جمعے کیا جی یہ باقاعدہ ویڈیوز موجود ہیں. یہ جتنی میں آپ کو بیان کر رہا ہوں ساروں کے اوپر جو ہے وہ یا مستند خبر موجود ہے, ٹھیک ہے, یا یہ جو میں ابھی جمعے کا بتا رہا ہوں اس کی تو ویڈیو موجود ہے. ویڈیو کے باقاعدہ دکھایا گیا کہ رہبر جو ہے وہ تقریر کر رہے ہیں, جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں, اور درمیان میں ایک دم سے بم دھماکہ ہو جاتا ہے. تو یہ انہوں نے اس تاریخ کے اندر جو ہے دھماکہ کیا, اور کتنے لوگ جو ہیں اس کے اندر شہید ہوئے, یہ انہوں نے یہ کام کیا. پھر انہوں نے 1 سال بعد جو ہے پھر دوبارہ یہ سارا ابھی کہانی کہاں کی بتا رہا ہوں آپ کو, تہران کی. صحیح.
یہ سارا تہران کے اندر ہو رہا ہے. ابھی تو آپ کو شیراز میں انہوں نے کیا کیا, اصفہان میں انہوں نے کیا کیا, اچھا دیگر شہروں میں وہ بعد کی بات ہے. یہ جو آپ بتا رہے ہیں صرف یہ فقط تہران کے فوکس کر کے بتا رہا ہوں آپ کو, چونکہ اب ٹائم نہیں ہے اتنا کہ وہ سارے اعداد و شمار کو جو ہے یہاں پر لے کر آئیں. مثلا یہ انہوں نے اتنا جو ہے وہ یہ ظلم کیا ہے, اتنے واقعات انجام دیے. اب میں بعض تصویریں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کتنے مظلومانہ انداز میں انہوں نے لوگوں کو شہید کیا. ملاحظہ کریں, آپ دیکھیں کہ یہ تاریخ جو ہے لکھی ہوئی ہے اس میں 88. یہ اگر سکین دکھا دیں تو سکین اگر جی, یہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ایک بیمارستان یعنی ہسپتال ہے امام خمینی کے نام سے, وہاں پر جا کے یہ حملہ کر دیتے ہیں. یہ اس کی تصویر ہے, یہ 88 میں ہے, یہ 88 کے اندر ہے, یہ اوپر تاریخ لکھی ہوئی ہے. جی جی ٹھیک ہے, وہاں پہ جا کے یہ حملہ کر دیتے ہیں اور اس طریقے سے ان مریضوں کو اور زخمیوں کو جو ہے جا کر یہ قتل عام کرتے ہیں ان کا. اور یہ آپ دیکھیں کس طرح لاشیں پڑی ہوئی ہیں, جی جی بالکل, یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ انہوں نے کیا. پھر اس کے بعد ان کا ملاحظہ کریں, نشون بھی ارے اب دیکھیں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے جو منسلک ہوتا ہے اس کے فیملیوں کو مار دیتے تھے. اب یہ ایک فوجی آدمی ہے, اس کے خاندان کو مار دیا, اور ایک یہ بچہ بھی, بچہ, اوہ یہ بچے کی تصویر, یہ مجاہدین خلق کام کر رہے ہیں جن کے پھانسی کے اوپر اللہ یاری جو ہے وہ ماتم کر رہا ہے, کتنے لوگوں کو افسوس کر رہا ہے کہ انہوں نے مار دیا. بچوں کے قاتلوں کو پھانسی نہ دیں. ہاں, اب دیکھیں بات یہ ہوگی کیسا یہ انسان, اس کو مدافع اہل بیت کہیں گے, خواب کہاں, اس کو شیعہ کہیں گے, آپ کدھر کہیں گے. اس کے بعد آپ تصویروں کو دیکھیں, یہ دیکھیں قتل کرنے کا انداز ان کا, شکنجے کس طریقے سے کرتے تھے, یہ دیکھیں یہ بم دھماکے کے اندر کس طریقے سے یہ شہید کرتے تھے. یہ جوان 27 سال کا, اس کو اتنا برے انداز میں قتل کیا گیا, کہتے ہیں کہ اصلا بیان کرتے ہوئے انسان تھر تھر آتا ہے. اس کا بدن کشف ہوتا ہے, مجاہدین خلق نے, ہاں مجاہدین خلق نے, اس کا بدن کشف ہوتا ہے, اس کے اندر شکنجے اتنے زیادہ اس کے بدن کے اوپر موجود تھے, زخم موجود تھے کہ انسان یقین نہیں کر, 10 دن تک وحشیانہ طور پہ اس کے اوپر جو ہے وہ ظلم کرتے رہے, شہید کر دیا. 27 سال کا جوان, قصور کیا تھا کہ امام خمینی کی سپاہی تھا اور انقلابی تھا, اسلامی حکومت, ہاں بالکل, یہ انہوں نے فوجیانہ. بس معلوم ہوا کہ یہ کوئی بے گناہ نہیں تھے اتنے, یعنی آپ حساب لگائیں کہ 17,000 بندوں کو انہوں نے 7 سال کے اندر شہید کیا. 17,000 بندوں کے قاتل ہے یہ تنظیم. 12,000 کا تو انہوں نے خود اعتراف کیا ہے. اچھا, ان کے لیگل ڈاکومنٹ کے اندر 12,000 کا اعتراف ہے کہ انہوں نے لوگوں کو قتل کیا. اس کی ایک نمونہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. 12,000, ہاں ایک نمونہ فقط اس کا میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. آپ ملاحظہ کریں, یہ جو میں اخبار کا ایک پیج آپ کو دکھا رہا ہوں, یہ خود ان کا اپنا ہے. تو دکھا دیں تو بہتر ہے. جی نشون بھی دے دینا. جی سکین اگین. ہاں یہ جو اب اخبار ہے یہ خود ان کا اپنا ہے, مجاہدین خلق کی طرف سے یہ نکلتا تھا, ان کی نیوز پیپر, ان کا نیوز پیپر, یعنی اپنے لوگوں کے لیے وہ نکالتے تھے, صحیح انفارمیشن دینے کے لیے. جی جی ٹھیک ہے, اب اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں انہوں نے کیا کہا. یہ ذرا کلر ٹھیک نہیں تھا, اس کو ذرا اچھی کوالٹی میں یہ میں نے خبر کو اس طرح فوکس کیا, اس میں آگے زوم کر کے اسے دیکھیں. اس میں کیا کیا جا رہا ہے, اس میں اطلاعیہ فرماندے سیاسی نظامی مجاہدین خلق ایران برادر مجاہد علی زرکش کیا کہہ رہے ہیں یہاں پر, کہتے ہیں کہ تاک از آغاز مرحلہ دوم مقاومت, یعنی ایک ہم نے جب سے ہم نے مسلحانہ جو کام کرنا شروع کیا, اس کے دوسرے مرحلے میں آغاز جو شروع کیا تھا, آغاز کیا تھا, تاکنون دوبارہ نشون بھی دی, تاکنون 20 از 1,000 تن, 1,000 بندے جو امام خمینی کے ساتھ مربوط تھے نابود شدہ ہیں. اچھا, یہ آپ خود یہ کیا کر رہے ہیں, 1,000 بندے کا تو اعتراف یہ اس ایک فقط پیپر میں کر رہے ہیں. اس طرح کے ان کے مختلف پیپرز موجود ہیں جس میں انہوں نے اسی طریقے سے اعتراف کیے ہیں. ہاں کیونکہ انفارمیشن دیتے تھے نا اپنے لوگوں کو, تو وہ انفارمیشن ساری جمع کریں تو تقریباً ان پیپرز میں 12,000 بنتے ہیں. لیکن جب اعداد و شمار اکٹھے کیے گئے 17,000 لوگوں کا قتل جو ہے انہوں نے کیا. جی 17,000 لوگوں کا قتل کیا انہوں نے. اور پھر یہ مسعود رجبی اس نے کیا ہے. اب ذرا ایک اور چیز ملاحظہ کریں آپ. اچھا, یہ میں یہاں پہ معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, یہاں پہ مجھے یہ جو دیکھا نا 81 سے 88 تک یہ جو میں دیکھ رہا ہوں,
یہ اس ٹائم وہی زمانہ ہے کہ جہاں جنگ ہے عراق کے ساتھ. صدام کے ساتھ جنگ چل رہی ہے. بالکل میں اسی نقطے پہ آ رہا ہوں, آپ نے توجہ دلائی ہے, ابھی میں تھوڑا سا اس کو ریلیٹ کرتا ہوں اس کے ساتھ. یعنی آپ دیکھیں 79 کے اندر انقلاب آتا ہے, درست ہے, 79 جی جی. اس کے فوراً بعد جو ہے صدام جو ہے وہ ایران پہ حملہ کر دیتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, جنگ شروع ہو جاتی ہے. جی. مجاہدین جو ہیں وہ جاتے ہیں بارڈر کے اوپر جنگ لڑتے ہیں, وہاں پر درگیر ہیں, لیکن داخل میں کیا ہے, مجاہدین خلق نے اپنا محاذ کھولا ہوا ہے. اچھا یہ تو تھے عوام کے آپ کو اعداد و شمار بتائے ہیں کہ اس طریقے سے انہوں نے فجیانہ قتل کیا ہے. انہوں نے بڑی بڑی شخصیات کون سی قتل کی ہیں؟ شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ. اچھا یہ مجاہدین شہید مطہرین کو قتل کرنے والے مجاہدین خلق ہیں. ہاں 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 ہاں. شہید مطہری کیا شخصیت ہے وہ آج کا جوان جانتا ہے, ان کی کتابیں ترجمہ ہو چکی ہیں. میں رد العاد میں کام کر رہا ہوں نا, یعنی آپ دیکھیں کہ آغا شہید مطہری 50 سال پہلے کے بندے ہیں, لیکن آج ان کی کتابیں اس طرح ہمارے لیے کارآمد ثابت ہو رہی ہیں, مفید ثابت ہو رہی ہیں کہ جیسے شہید مطہری آج کا بندہ ہے. اچھا اتنا دقیق عالم اور مدافع تشیع. شہید بشتی کو شہید کیا انہوں نے. پارلیمنٹ پوری اڑا دی تھی جس میں 72 تن جو شہید ہوئے تھے, 72 افراد کو جو اس کو بم دھماکہ مجاہدین خلق نے کیا ہوا تھا. پارلیمنٹ کو اڑانے جس میں غالباً صدر وزیر اعظم سب شہید ہوئے. اس میں یہ پارلیمنٹ کے جتنے افراد تھے وہ شہید ہو گئے تھے. صدر وزیر اعظم جو ہے وہ الگ ایک, وہ بھی مجاہدین خلق نے شہید کیا تھا, وہ الگ ایک جگہ تھی. اس میں شاید کوئی نام تھا رجائی. ہاں جی جی, وہ باہنر اور رجائی, وہ الگ ایک واقعہ تھا, اس میں شہید ہوئے. پارلیمنٹ کے جو 72 وہ الگ واقعہ ہے, مجھے معلوم نہیں ہے. یہ الگ, یہ 72 افراد جو ہیں پارلیمنٹ کے افراد تھے, وہاں پہ بم دھماکہ کر کے شہید کر دیا گیا. امام جمعہ کو نہیں چھوڑتے تھے. آپ دیکھیں آیت اللہ مدنی, آیت اللہ قاضی طباطبائی, ابھی وہ امام جمعہ جو شہید ہوئے ہیں آل ہاشم جو اس میں تھے, انہوں نے اس کا تذکرہ بھی کیا کہ تبریز کے 2 امام جمعہ شہید ہیں, تیسرا بھی شہید ہونا چاہیے, اور خدا نے ان کی دعا کو قبول کر لیا. تو ان 2 جو امام جمعہ تھے ان کو شہید کرنے والے مجاہدین خلق تھے. اچھا اب حساب لگائیں کہ اتنے قاتل لوگ, تنظیم, ان سے منسلک افراد کسی بھی ملک میں ہوتے, کیا وہ ان کو چھوڑ دیتے؟ چلے پاکستان میں اس طرح کی تنظیم ہوتی, قطعا نہیں, ناممکن ہے, ناممکن ہے. اللہ یاری کو ہی کسی ملک کا وزیر اعظم بنا دیا جائے اور کہے یہ اس قسم کے قتل کرنے والے لوگ ہیں, تم اہل بیت کی روایات کے مطابق فیصلہ کرو کہ ان کو زندہ چھوڑنا ہے یا ان کو پھانسی لگانی ہے. بنے گا تو نہیں, مثلا اگر خواب میں کسی ملک کا وزیر اعظم تو بن جائے اہل بیت کی روایات کے مطابق, ہاں, تو کیا چھوڑ دو گے ایسے لوگوں کو؟ اہل بیت نے کیا اس کا بتایا, محارب ہیں یہ. اچھا ایک اور میں آپ کو بتاؤں کہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو جو ہے وہ ایسے ہی پکڑ کے پھانسی چڑھا دیا, نہیں. ہاں یہ اب ضروری ہے نا, اب ان کو پکڑ لیا مختلف میں, یہ 500 افراد یا اس سے کم افراد پکڑے گئے, کئی دفعہ معاف کر کے توبہ کروا کے چھوڑ دیا. اچھا توبہ کروا کے چھوڑ دیا. ہاں, جب کیس ثابت ہو گیا تو اب چونکہ یہ فریب خوردہ لوگ تھے, یہ مسعود رجوی, مریم رجوی کے سحر میں آ جاتے تھے, ان کی باتوں میں آ جاتے تھے, ان کے سرکردہ جو افراد ہر جگہ پہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بیچارے دھوکے میں آ جاتے ہیں. جی جی بال دھوکے میں آنا. تو اب یہ جو پکڑتے تھے پھر ان کو کیا ان پر ورک کرتے تھے, ورک کر کے ان کو یہ بتاتے تھے کہ تمہیں غلط دین سکھایا گیا ہے, تمہیں غلط باتیں بتائی جا رہی ہیں, اسلام کے خلاف ہیں, یہ قتل و غارت کسی بھی طریقے سے مجاز نہیں ہے, تم عام عوام کو مار رہے ہو, اور ہمارے خلاف بھی ہو تو وہ بھی غلط ہے. تو جب وہ دیکھتے تھے کہ ابھی کچھ چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں تو وہ کہتے تھے کہ اگر آپ توبہ کرتے ہو کہ ہم دوبارہ مجاہدین خلق کے ساتھ نہیں ملیں گے تو ہم آپ کے گناہ کو معاف کرتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں. ہاں, ان میں سے بعض جو ہیں وہ ہٹ دھرم تھے, شخصیت پرست تھے, انہوں نے کہا ہم توبہ نہیں کریں گے, تو ان کو تو نہیں چھوڑ سکتے تھے, وہ ناممکن ہے. تو جو توبہ کر کے چلے جاتے ان کو چھوڑ دیا. وہ کیا کرتے تھے, ان میں سے اکثر چھوٹ کے پھر دوبارہ شامل ہو جاتے تھے مجاہدین خلق میں. اچھا, یہاں یعنی زندان سے نکل کے, قید سے نکل کے دوبارہ ان کے ساتھ مل گئے, یہاں توبہ کیا ہوتا ہے, تو توبہ کر کے چلے گئے. یعنی کئی دفعہ توبہ کی. یہ آیت اللہ منتظری کہ جو بعد میں پھر ان کے مسائل بنے, ابھی ان کے اوپر ڈسکس نہیں کرنی ہے. آیت اللہ منتظری نے کئی مقامات پر ان کو توبہ نامے کے بعد آزاد کروایا. ٹھیک, لیکن پھر یہ پکڑے جاتے تھے تو بھائی تم تو توبہ کر کے گئے تھے, پھر قتل کر کے پکڑے گئے. صحیح. تو لہذا میں خلاصہ کروں بات کا, بات چونکہ بہت زیادہ لمبی ہو گئی ہے.
ہوا کیا؟ میں تھوڑا سا اس کے بعد ذہن میں جو ایک سوال آیا ہے، یہ جو صدام کے حملہ ہوا ہے ایران پہ، اسی دوران یہ لوگ یہاں پہ اپنی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں گورنمنٹ کے خلاف، تو یہ لوگ تو صدام کے بڑے مددگار ثابت ہوئے نا؟ بالکل بالکل. آپ دیکھیں یہ کیا کیا جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے سے ہم مار بھی رہے ہیں لیکن نظام ختم نہیں ہو رہا، ہاں، انہوں نے پھر کیا کیا، صدام کے پاس چلے گئے. صدام کے پاس گئے؟ صدام کے پاس چلے گئے. اور یہ تصویر ملاحظہ کریں، یہ انہوں نے شون پہ دی. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ کون ہے، یہ والا، یہ وہی مسعود رجبی. مسعود رجبی، مجاہدین خلق کا سرکردہ، جی، لیڈر. لیڈر. اب یہ کس کے پاس کھڑا ہوا ہے؟ صدام. صدام کی شکل بھی ساروں نے دیکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. یہ اب وہاں صدام کے پاس جا کے مدد طلب کرتا ہے کہ ہم تو پوری کوشش کر چکے، ہم سے تو نظام ختم نہیں ہو رہا ہے، تم ہماری مدد کرو. خوب صدام نے کہا ٹھیک ہے. اچھا پھر کیا ہوا؟ شست و ہفت، یعنی یہی جو بات ہو رہی ہے اعدام، شست و ہفت یعنی وہی تقریباً وہی جو 88 تقریباً بنتا ہے ہماری عیسوی تاریخ کے مطابق. اس میں ایران اور عراق کے درمیان جو جنگ تھی اس میں صلح نامہ ہو جاتا ہے، قطع نامہ ہو جاتا ہے، سیز فائر کر دیتے ہیں. ٹھیک. صدام اب جو ہے وہ کیا کرتا ہے، ڈائریکٹ تو نہیں آتا. اس نے کیا کیا، مسعود رجوی وغیرہ مجاہدین خلق کو مکمل طور پر مسلح کر کے ایران کے اوپر حملے کے لیے بھیج دیتا ہے. یہی جو مجاہدین خلق ہیں، ہاں، انہوں نے نام رکھا اپنی آپریشن کا فروغ جاویدان. مجاہدین خلق نے فروغ جاویدان اپنے آپریشن کا نام رکھا، جو کہ ہر آپریشن میں نام رکھا جاتا ہے. پاکستان کے اندر بھی آپریشن باز ہوتے ہیں نام رکھتے ہیں، تو انہوں نے بھی اپنے آپریشن کا نام رکھا ضرب عذاب پاکستان میں جو مثلا نام میں تھا. تو فروغ جاویدان جو ہے وہ نام رکھا. فروغ جاویدان نام رکھ کے انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ اتنا انہوں نے بڑا حملہ کیا تھا کہ ان کو یقین تھا کہ اب تو نظام ختم ہو جائے گا. اچھا. انہوں نے دو طریقے کی پالیسیاں بنائی تھی. ایک پالیسی یہ بنائی تھی کہ ہم باہر سے داخل ہوں گے بارڈر سے اور مجاہدین کے ساتھ لڑ کے ان کو شکست دیں گے، اور جو ان کے نمائندے قید تھے جیلوں کے اندر ان کو یہ حکم پہنچایا گیا کہ تم نے کیا کرنا ہے، فتنہ برپا کرنا ہے. یعنی قید، یعنی زندان کے اندر، جیل کے اندر تم نے شورش برپا کرنی ہے، تم نے فتنہ ایجاد کرنا ہے، وہاں بھی قتل و غارت کرنی ہے اور ان کے جیلر کو، پولیس کو مارنا ہے تاکہ مدد ملے، انگیج ہو جائیں، یہ ادھر یہاں پہ ہو جائیں گے. تو یہ دونوں طرف سے حملہ کر کے ہم اس نظام کو ختم کر دیں گے. لیکن مجاہدین نے جو ہے بڑے مدبرانہ انداز میں جو ہے اس اچھا، یہ مجاہدین کی جگہ پہ آپ انقلابی سمجھیں، انقلابی وہی مجاہدین خلق ہے نا اس وجہ سے. تو انقلابیوں نے جو ہے وہ بڑے مدبرانہ انداز میں، بڑے شجاعانہ انداز میں ان کے جو بارڈر سے ہونے والا حملہ تھا اس کو بالکل نابود کر دیا. بارڈر یعنی عراق بارڈر سے انٹر ہوئے تھے یہ. اچھا، عراق بارڈر سے یہ صدام ٹینک لے کر آئے تھے، صدام کے ساتھ سیز فائر کے بعد. ہاں، صدام نے جو ہے وہ دو نمبری یہی تو کی تھی کہ ان کو استعمال کر رہا تھا، اور یہ بھی چاہتے تھے کہ ہم امام خمینی کے خلاف جو ہے صدام سے امکانات لیں، فیسلٹیز لیں، اور اس نے دی، ٹینک دیے، اس نے اسلحہ دیا، سب کچھ لے کے چلے پھر اس میں. تو لہذا ناکامی ہوگی. ان کو نہیں پتا چلا تھا جو قید میں تھے اور انہوں نے فتنہ کرنا تھا، ان کو پتہ نہیں تھا کہ وہ ناکام ہو گئے. ہمارے لوگ ناکام ہو گئے، مارے گئے ہیں، اور پہلی خبر تو آ گئی، وہ قید بھی ہو گیا، یعنی بہت سارے مارے گئے اور بعض قید ہوئے. اور وہ جو ہے انہوں نے پھر فتنہ کر کے وہاں بھی قتل و غارت کی. اچھا، جیل کے اندر، جیل کے اندر ابھی بھی ہر ملک میں ہوتا ہے، جیل میں جب بھاگنا ہوتا ہے یا کسی کو حکومت کو چیلنج دینا ہوتا ہے، شورش کرتے ہیں، جو قیدی سامنے آتا ہے اس کو مار دیتا، پولیس کا مار دیا، اس طرح اچانک ہو تو ظاہری بات ہے انسان پریشان ہو جاتا ہے کیا ہوا. تو اب آپ دیکھیں کہ ادھر سے وہ جیل کے اندر قتل و غارت کر رہے ہیں، ادھر سے مجاہدین خلق جو ہیں وہ صدام کی مدد سے داخل ہو رہے ہیں اور انقلابیوں کو اور عوام کو جو ہے وہ قتل کرنے کے لیے اور شہادت کے لیے آتے ہیں. تو اب یہ لوگ پکڑے جاتے ہیں، جیل والے بھی ان کے فتنے کو بھی دبا دیا جاتا ہے، ادھر سے یہ بھی دب جاتے ہیں، ان کو مار دیا جاتا ہے اکثر کو، اور بعض جو بارڈر جنہوں نے حملہ کیا. مزے کی بات کیا ہے اس کے اندر، بہت مزے کی بات ہے، ان میں سے 400 بندے جو تھے وہ تھے کہ جنہوں نے توبہ کی تھی اور اپنے آپ کو آزاد کروایا تھا مجاہدین خلق میں. اچھا، دوبارہ جو پکڑے گئے، دوبارہ جو قتل ہو گئے یا پکڑے گئے، ان میں سے 400 افراد 400 وہ تھے کہ جو پہلے پکڑے ہوئے تھے
اور ان سے توبہ کروائے گی کہ ٹھیک ہے تم لوگوں نے غلطی کی ہے، گناہ کیا ہے، لیکن اب تم چونکہ عام آدمی ہو، اگر تم اعتراف کرتے ہو کہ ہم نے غلطی کی، دوبارہ یہ غلطی نہیں کریں گے، ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ چھوڑ دیا ان کو، 400 بندے توبہ کر کے جاتے ہیں، پھر دوبارہ اس آپریشن میں شامل ہو جاتے ہیں۔ 400 بندے دوبارہ جو ہیں وہ اس میں مل جاتے ہیں۔ اب آپ ان پورے سینیریو کے اندر جائیں ماد بھائی، اب ان کو کیا جائے ان کے بارے میں؟ یعنی اہل بیت کی تعلیمات کیا کہتی ہیں؟ ایسے لوگوں کو چھوڑا جائے؟ قطعاً نہیں۔ یعنی آپ کسی بھی ملک کے قانون کو مد نظر رکھ لیں، پوری دنیا میں بہت سارے ممالک کے مختلف قوانین، کسی بھی ملک کے قانون کو مد نظر رکھیں، مجاہدین خلق نے جو اعمال انجام دیے ہیں ان کے مطابق آپ فیصلہ کر کے دیں کس شک کے تحت یہ آزاد ہوں گے۔ ٹیررسٹ ہے، ٹیررسٹ کاروائیاں کی ہیں، بے گناہ لوگوں کو جاسوس ہیں، صدام کے ساتھ انہوں نے ہمکاری کی ہے، دشمن کے ساتھ ملے ہیں، دشمن کے بارڈر سے بھی حملہ کیا ہے، ایک دفعہ پکڑے گئے تھے، توبہ کیا، کئی دفعہ، یعنی ایک توبہ کر کے ہم نے چھوڑ دیے، دوبارہ پکڑے گئے، اب ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ یعنی وہ پھر قتل کرنے سے باز نہیں آ رہے۔ ایک ہوتا ہے نا چلو چھوٹا موٹا گناہ کریں، چرس پی لیں، کوئی مثلا چوری کر لیں، کوئی اس طرح کام کر لیں، یہ قتل کرتے ہیں۔ قتل ہے نا، اور وہ بھی بہت کتنی بڑی شخصیات، شہید مطہری، آج تک خلا پور نہیں ہو سکا شہید مطہری کا۔ نہیں، عوام کو بھی بہت قتل کیا، عوام کا میں نے آپ کو دکھایا کس طرح بم دھماکے کیے ہیں۔ شہید مطہری، چلو وہ یہ لوگ کہیں گے کہ حکومت کا حصہ، عوام، ہاں بالکل بالکل، یہ ہاسپٹل پہ حملے کیے، ہاسپٹل، وہ میں نے آپ کو تصویر دکھائی ہے، چوک پہ حملے کیے ہیں، ہاسپٹل پہ کیے ہیں، وہ بھی صرف یہ آپ نے تہران کے دیکھا ہے۔ جی جی بالکل، ہاں بالکل، بہت زیادہ اس طریقے سے۔ تو آپ دیکھیں اب یہاں پہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر جو ہے وہ حکم جاری کیا، پھر جب یہ عملیات ہو گئیں، جو یہ آپریشن ہو گیا، آپریشن جب ہو گیا، اب امام خمینی نے پھر حکم نامہ جاری کیا۔ ملاحظہ کریں یہ حکم نامہ جو ہے، سن بھی یہ حکم نامہ امام خمینی کا جو ہے وہ اس آپریشن کے بعد ہے۔ امام کہتے ہیں کہ از اینجا کے منافقین خائن بے ہیچ وجہ بے اسلام معتقد نبودے، کہ جو منافقین جو ہے، جو منافقین تھے وہ کسی بھی اعتبار سے جو ہیں وہ اسلام کے معتقد نہیں تھے۔ وہ ہر چمی گوین از روئے ہیلے و نفاق آنہاز، اگر اسلام کی بات بھی کرتے ہیں تو وہ نفاق ہے ان کے اندر، منافقانہ انداز میں لوگوں کو گمراہ کرنے کے اسلام کی باتیں کر رہے ہیں۔ و بے اقرار سران آنہا از اسلام ارتداد پیدا کر دیں، اور ان کے سرکردہ لوگوں نے اقرار بھی کیا اس بات کا، چونکہ کیمونسٹ افکار موجود تھے ان کے اندر، اسلام سے ہمارا کوئی اس وقت کیمونزم اپنے اوج پر تھا، تو اس وقت جو ہے وہ کیمونزم کی طرف یہ موجود تھے۔ پھر کیا ہے، با توجہ بے محارب بودن آنہا، لیکن لڑ رہے ہیں اس اعتبار سے کہ لڑ رہے ہیں، قتل و غارت کر رہے ہیں۔ وہ جنگ کلاسی کے آنہا در شمال و غرب و جنوب کشور، یعنی چاروں طرف سے حملہ کر رہے ہیں، شمال سے بھی، غرب سے بھی، جنوب سے بھی، بہمکاری ہے یہ حزب بعث عراق، وہی صدام کی جو، ہاں صدام کی جو انٹیلیجنس ہے، اس کے ساتھ اس کی مدد لیتے ہوئے، مدد لیتے ہوئے، وہ نیز جاسوسی آنہا برائے صدام علیہ ملت مسلمان ماں، اور ہمارے ساتھ جاسوسی بھی کر رہے ہیں، اندر افراد انہوں نے رکھے ہیں جو ہماری انفارمیشن کو عراق میں لیک کر رہے ہیں جا کر۔ با توجہ بے ارتباط آنان با استقبار جہانی، اور پھر امریکہ جیسے ملکوں کے ساتھ بھی ان کے ہمکاری موجود ہے، ان کا میل ملاپ جو موجود ہے۔ وضربات ناجوان مردان آنان از ابتدائی تشکیل نظام جمہوری اسلامی تاکنون، یعنی اس وقت جب اسلامک ریولیوشن 79 سے لے کر ابھی 88 تک ان کی یہ ساری کاروائیاں رہی، تقریباً 9 سال تک، 8-9 سال تقریباً بنتے ہیں۔ تاکنون کسانی کے در زندان ہا یہ سراسر کشور برسر موضع نفاق خود پافشاری کر دے و میکنن، اور زندان کے اندر بھی یہ اپنے اس موقف سے باز نہیں آ رہے ہیں، اس کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں۔ محارب و محکوم بے اعدام نہیں باشند، ان لوگوں کو پھر پھانسی دینی ہے اب ان کو، اور کیا کرنا ہے آگے۔ اچھا پھر امام کے بڑے محتاطانہ جملے ہیں، تشخیص موضوع نیز، اب تشخیص موضوع کون دے گا؟ تشخیص موضوع کا یعنی آپ کہیں کہ مشخص کریں کہ یہ بندے محارب ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو قتل میں ملوث تھے، معین کیا جائے کہ یہ قتل ہونے سے انہی کو پھانسی دینی چاہیے، یہ شخص جو معین کی جائے، ایسے ہی ملاحظہ کریں۔ تشخیص موضوع نیز در تہران بر رائے اکثریت آقایان حجت الاسلام نیری، یعنی قاضی شرع جو قاضی تھا اس وقت وہ، و جناب آقا اشراقی دادستان جو کہ عدالت کا قاضی تھا تہران کا، و نمائندے از وزارت اطلاعات، اور جو انفارمیشن وزارت منسٹری جو ہے، یہ ان کی اکثریت جو ہے نا وہ ملاک ہوگی۔
ہاں یعنی جو کورٹ ہے، یعنی آپ دیکھیں نا ایک پوری کورٹ کابینہ بنائی ہے نا، تو تشخیص موضوع میں ہم نے اکثریت کو دیکھنا ہے نا، ظاہر سی بات ہے اختلاف اگر ایک دو جگہ پہ ہو جاتا ہے تو اکثریت کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے. اگر تو ووٹ تشخیص کے اندر اتنے زیادہ یعنی زیادہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ بندے محارب ہیں، قتل و غارت میں شامل تھے، تو ظاہر سی بات ہے اکثریت کے ٹائم کو لیں گے. ان کو جو ہے نا اگر بیچ میں ایک بندہ دو بندے مثلا اگر کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے لیے ثابت نہیں ہوا ہے تو اس کو پھر نہیں کر سکتے، فیصلہ کرنا ہے بلا، ٹھیک ہے. یہ کیا. اگر امام خمینی کے فقیہ ہونے اور آپ کہہ لیں محتاط ہونے کی اندازہ دیکھیں، کہتے ہیں اگرچہ احتیاط در اجماع است. محتاط ہونا کیا ہے جس کے اندر کہ سارے اتفاق کریں موضوع کے اوپر، وہمین طور پھر آگے چل کے جو ہے وہ اسی طرح لے کر چلتے ہیں اور آ کے حکم صادر کرتے ہیں کہ اس کو اب چھوڑنا نہیں ہے، فیصلہ کریں اس کے اوپر. تو وہ کابینہ بنی، تو اس میں اب آپ دیکھیں یہاں پہ آغا رئیسی کا نام کہاں پر ہے؟ آغا رئیسی کا نام کہاں پہ ہے؟ اچھا ہاں یہ ابھی دوسرا موضوع. ابھی تک تو بات کیا ہو گئی کہ یہ جو پھانسی دی گئی ہے وہ ٹھیک پھانسی دی گئی ہے، قانون کے مطابق دی گئی ہے، ظالم لوگ تھے. یہ تو ہمارا مقدمہ ذیل مقدمہ سے اطول ہو گیا، ہمارا ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے. میں بس خلاصہ کرتا ہوں اس میں، خلاصہ کریں کہ آغا رئیسی کا نام یہاں کہاں آیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر رئیسی بھی ہوتے تو ٹھیک کیا ہے، جی چونکہ قاتل ہیں، ٹیررسٹ ہیں. جی 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 ان کا قاتل ہونا ثابت ہے، انہوں نے بے گناہ لوگوں کو قتل کیا ہے، بڑی شخصیات کو قتل کیا ہے، سازش کی ہے، دشمن کے ساتھ ملے ہیں، انفارمیشن لیک کی ہے، سب کچھ ان کے لیے ثابت ہو چکا ہے. تو اگر اگر ایسی ہوتے بھی اس وقت تو یہ کام درست تھا، موازین شرعی اور قانونی کے مطابق تھا یہ عمل، یہ حکم جو ہے. لیکن پھر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آغا رئیسی کا تو یہاں نام ہی نہیں آ رہا. ٹھیک. آغا رئیسی اس وقت جو ہے وہ نائب تھے قاضی کے، قاضی کے نائب تھے، خود قاضی نہیں تھے. خود قاضی نہیں تھے. قاضی اس وقت جو تھے مثلا جناب دو شخصیات بڑی اس وقت موجود تھیں، ایک جناب موسوی اردبیلی، آیت اللہ موسوی اردبیلی جو فوت ہو چکے ہیں، بڑی شخصیت تھی وہ، اور ایک موسوی خوینی. اچھا ٹھیک ہے، یہ دو تھے. یہ دو، ایک وزیر اطلاعات میں سے ایک بندہ تھا مثلا. آغا رئیسی کا تو کہیں نام ہی نہیں آتا. صحیح. اور آغا رئیسی نے اس بات کو اپنے کلپ میں جو ہے بڑے تفصیل سے بیان کیا ہے. جی وہ کلپ اگر میں چاہوں گا کہ آخر میں جو وہ یہ بات کر رہے ہیں نا کہ میری نقش و کردار کیا میرے پاس ہے، لیکن اب مجھے یقین نہیں ہے کہ ٹائم اتنا ہمارے پاس بچ جائے گا یا نہیں کہ ہم وہ دکھا سکیں. تو میں چاہتا ہوں کہ فقط وہی جملہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اینڈ پہ ہیں، اینڈ پہ، ہاں جب وہ توضیح دے رہے ہیں تو اس کو فقط جو ہے وہ آگے کر کے دیکھ لیں کہ جہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ افراد تھے، داد ستان تھا مثلا، یہ والی جو بات کر رہے ہیں فقط وہ چلا کر دکھا دیں. بررسی کردن که ببینن وضعیت این پرونده ها چطور هست، آیا این که اینها قطعا با سازمان منافقین همکاری داشتن، همکاریشون هم در دادگاه صالح روشن شده، قطعی شده. اب یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ دادگاہ صالح کے اندر جو ہے، یعنی صالح جو دادگاہ تھی ان کے اندر ثابت ہو گیا، دادگاہ کوٹ یعنی عدالت کے اندر ثابت ہو گیا تھا کہ یہ اس کے اندر مجرم تخریب کاریوں میں شامل ہے، اس کے اندر شامل ہے. اب یہ اگر ایسی فرما رہے ہیں آگے کریں. همکاری رو دارن ولی به دلایل اجرای حکمشون به تأخیر افتاده. هیئت‌هایی نشستن بررسی کردن که ببینن وضعیت این پرونده ها چطور هست، آیا این پرونده ها در شرایطی است که میتوان اجرای حکم نسبت بهشون صورت بگیره یا نه. پس این نکته که گاهی بعضا پخش میشه بر این که افرادی بودن که اینها تقصیر نداشتن، نه، اینها هم اتهامشون در دادگاه ثابت شده بود، هم حکمشون در دادگاه، نه در دادگاه بدوی، در دادگاه عالی قطعی شده بود. اب دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کا حکم ایسا نہیں تھا کہ ان کے لیے جرم ابھی ثابت نہیں ہوا تو پھانسی چڑھا دی تھی. ان کا پہلے بھی، یعنی اس آپریشن سے پہلے، فروغ جاویدیان جس کی میں نے وضاحت کی ہے، اس سے پہلے بھی ان کے لیے جرم ثابت ہو چکا تھا، اور سپریم کورٹ کے اندر ثابت ہو چکا، نہ کہ چھوٹی عدالت کے اندر، بڑی عدالت سپریم کورٹ لیول کی جو ہے اس کے اندر یہ جرم ان کا ثابت ہو چکا تھا کہ یہ قاتل ہیں اور انہوں نے تخریب کاریاں کی ہیں، سارا کام ہے، اور ان کا قتل کا حکم صادر ہو چکا تھا، پہلے ہو چکا تھا. اب دوبارہ تجدید کیوں کی جا رہی تھی؟ چونکہ انہوں نے دوبارہ فتنہ ایجاد کیا. یعنی حکم صادر ہوا پھر بھی ان لوگوں نے اعدام نہیں کیا، اس کو روکا ہوا تھا، اس کو پھانسی نہیں لگائی تھی. لیکن جب دوبارہ انہوں نے فروغ جاویدان کے آپریشن کو جاری کیا اور قتل و غارت کی، زندانیوں کے اندر پھر انہوں نے شورش بھی برپا کی، تو اب امام خمینی نے کہا کہ اب ان کا جو حکم رکا ہوا ہے نا، اس کو اب اجرا کرو. لیکن پھر یہ نہیں کہا کہ ابھی فوراً اجرا کر دو، کہا دوبارہ ٹیم بیٹھے
دوبارہ ٹیم بیٹھے, اکثریت دیکھیں کہ اکثر اس میں دیکھیں کہ یہ چیز کن کن کو پھانسی مزید ان کے حکم کو اجرا کیا جاتا ہے, کون کون اب والی سورش میں کون کون شامل تھا. در واقع این هیئت که مطرح شد در سال 67 مطرح بوده, اینها برای این بوده که وضعیت اینها رو بررسی کنن, یعنی کسانی که هم اتهامشون ثابت شده یعنی جرمشون قطعی شده هم حکمشون قطعی شده. متاسفانه در افکار عمومی اونچنان جلوه میدن که گویا افرادی بودن که یا گناهی نداشتن یا گناهی کمتر داشتن. نه, در دادگاه صالح به این قضیه حکمشون قطعا اونجا صادر شده بود, یعنی حکم قطعی داشته باشن که اینا محارب هستن. لذا این جهت رو حالا چون گفتن توضیح داده بشه این هستش. منتهای مراتب متاسفانه هم منافقین از اون طرف آغاز کردن, هم کسانی که با منافقین هم صدا شدن شروع کردن. منتهای مراتب عرض کردم برای اینکه بعضی معتقد بودن هدف وسیله رو توجیه میکنه, حرفایی در ذهن مردم ایجاد کردن که اون حرفها باعث شد که ذهنها برش هم مشتبه بشه که نشه یا افرادی بیگناه بودن یا کم گناه بودن. نه, افرادی رو در سال 68 اون که اقدام شد اون کاملا منطبق با موازین شرعی و قانونی و اونی که حکمش در دادگاه هم دادگاه بدوی هم دادگاه عالی اثبات شده بود. یعنی یہاں پہ یہ جو دوبارہ تکرار کر رہے ہیں کہ یہ کوئی بے گناہ نہیں تھے, کوئی چھوٹا گناہ نہیں انہوں نے کیا ہوا تھا. ان کا محارب ہونا, ان کا قاتل ہونا, ان کا جاسوس ہونا, یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ثابت ہو چکی تھی اور موازین شرعی اور قانونی دونوں کے اندر ثابت ہو گئی تھی. اور ثابت بھی کہاں ہو گئی تھی, سپریم کورٹ تک ثابت ہو چکی تھی. یعنی ایک عدالت نیچے والی اس میں بھی ثابت تھا, بڑی عدالت میں جب کیس گیا تو وہاں بھی یہ بات ثابت ہو چکی تھی. درست ہے. منتهای مراتب آقایون مثل می‌خواستن نسبت به بنده تصفیه حساب کنن, در صورتی که به همون حکم امام مراجعه کنید. حکم امام کیا نوشته؟ هیئت 3 نفره کیا هستن؟ 1 دادستان, 2 قاضی شهر, 3 نماینده اطلاعات. من کدومی که از این سه مدار داشتم؟ یہ بات آپ دیکھیں سری یہی جو میں نے آپ کو حکم نامہ پڑھ کے سنایا ہے, جو آپ نے بیان کیا کہ ہاں 3 بندے ہیں. دادستان ہے, دادستان کا یعنی وہی قاضی, بڑا قاضی جو ہے عدالت کے اندر جو ہے وہ قاضی ہے, وزیر اطلاعات سے ہوگا, انفارمیشن اس کے اندر سے منسٹری جو ہے اس کا. یہ 3 بندے تھے, درست ہے. ان 3 بندوں میں اگر ایسی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 3 بندے جو ہیں اس انہوں نے حکم سنایا ہے, انہوں نے حکم ان کو موظف قرار دیا تھا کہ یہ کریں گے. اس میں کہتے ہیں کہ میرا نام کہاں پر ہے وہاں پہ. یہ واضح اب آغا رئیسی جو ہے بیان, میں نے آغا امام خمینی کا وہ حکم نامہ بھی بیان کر دیا, آغا رئیسی کا کلپ بھی دیکھ لیا. تو بس نتیجہ ہم یہ لیتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجاہدین خلق کے جو افراد تھے وہ کوئی عام افراد نہیں تھے, وہ ایک دہشت گرد تنظیم تھی. اور انہوں نے اوائل انقلاب سے لے کر, جب سے انقلاب ہوا اس وقت سے لے کر 88 تک کیا کیا ہے, قتل و غارت ہی کی ہے. بم دھماکوں میں ملوث رہے ہیں اور بڑی بڑی شخصیات کو ٹارگٹ کرنے کے اندر ملوث ہیں. پس یہ ظالم تھے اور یہ قید میں موجود تھے, جرم ان کے لیے ثابت ہو چکا تھا. اب جو تعداد بیان کی جاتی ہے, تعداد جو ہے وہ جھوٹ ہے ساری. تعداد جو ہے ان جیسے افراد کی وہ 500 سے زیادہ نہیں ہے, 500 سے نیچے ہی ہے. وہ سارے ٹیررسٹ, باقی سب جو ہے وہ اور سارے ٹیررسٹ تھے, وہ ثابت ہو چکا ہے. اگر اسی بھی اس کے اندر بیان کر رہے ہیں, ان کو بھی پھانسی بڑی جو ہے دیر کے بعد توبے کروا کے پھر اس پکڑ کئی دفعہ توبہ کروایا سارا کیا. پھر جب اب دیکھا کہ اب یہ سدھرنے والے نہیں ہیں تو اب اس کا اجلاس جو ہے نا وہ قتل ہے, اب وہ پھانسی دیتے ہیں. دوسری بات کیا آ جاتی ہے, اس کے اندر کہیں بھی آغا رئیسی جو ہیں وہ اپنا کردار ادا کرتے ہوئے نظر نہیں آتے, چونکہ ان کا مقام ہی نہیں تھا کوئی. ان سے بڑے لوگ افراد موجود تھے, یہ تو فقط ایک معاون کے طور پہ, نائب کے طور پہ وہاں پہ موجود تھے. جب اصل بندہ موجود تو نائب کی تو کوئی اس کے اندر نہیں ہوتی ہے. آگے پاس آغا رئیسی کے بارے میں جو یہ کہتا ہے کہ لاکھوں بندوں کا قاتل ہے, یہ جھوٹا انسان, یہ جھوٹ ہے, واقعاً جھوٹ ہے, واضح ہو گیا. اور انشاءاللہ کہ یہ معلومات آپ دیکھ لیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کیسے آج کل زہر کو بھی شہد میں ہی مکس کر کے ملایا جا کے اور دیا جاتا ہے. نام اہل بیت کھا لیتے ہیں, نام روایات کھا لیتے ہیں, اور جھوٹ اتنا زیادہ بولتے ہیں کہ تمام کے تمام جھوٹ کے ابھی تک جتنے حدود ہیں سارے کراس ہو چکے ہیں. اور یہ انفارمیشن مجھے یقین ہے کہ جو انہوں نے دکھائی ہیں وہی ضد انقلابیوں یا غربی جو وہیں سے اٹھا کے انہوں نے, وہ تو ضد انقلاب سے دکھا رہا ہے نا, کہ مثلا جو مخالفین ہیں اور انہوں نے ٹھانی ہوئی ہے کہ انقلاب کو ختم کرنے کے لیے مس انفارمیشن دینی ہے, کہیں بھی ایسے دکھا رہے ہیں کہیں, لیکن میں نے جو انفارمیشن دی ہے وہ ساری کے ساری, اور جو انہوں نے اعتراف کیا تھا وہ ان کا اپنا اخبار تھا, مجاہدین خلق ہی اخبار ہے. جی بہت شکریہ, چونکہ ٹائم ختم ہو چکا ہے. ہم چاہتے تھے زیادہ تفصیلی بات ہو جائے اور ہمارا ٹائم ختم ہو گیا, اور کہ ریکارڈنگ کا جو ٹائم تھا اسی پہ ہم زیادہ کچھ منٹ بات کر سکے. ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. انشاءاللہ نیکسٹ انشاءاللہ ہمارے موضوعات جو دیگر ہیں اس میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. پوری ولی ایسر ٹیم کے لیے دعا کیا کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.